बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, आज की वीडियो इस्तिखारा के मुतल्लिक़ बड़ी ही यूनिक और बड़ी ही मुफीद वीडियो है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्तिखारा कैसे करें, इस्तिखारा की शरई हैसियत क्या है और ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरा इस्तिखारा करना ठीक है, ये मैं काम करूँ या ना करूँ। इस्तिखारा का मतलब क्या है, मानी क्या है, कौन सा रंग नज़र आएगा, कैसा ख्वाब नज़र आएगा, किस तरह का इशारा होगा, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस्तिखारा क्या होता है और इस्तिशारा क्या होता है। और ये भी आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि आजकल इस्तिखारा के नाम पर बड़े बड़े लोग जो वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारे जाली आमिल, जाली पीर और डोंकी बाबाओं ने इस सिलसिले में लोगों को लूटना शुरू किया हुआ है। और उनकी लूट मार का तरीका क्या है और जाली इस्तिखारा करने वाले जो लोग हैं उनकी आपको 4 में अहम अलामात भी बताऊंगा। और बहुत सारे इस हवाले से हमें मैसेज आते हैं, हमें कॉल्स लोग करते हैं मुल्क और बैरून मुल्क से, जो अपने अहवाल बताते हैं कि लोग किस तरह हमें लूटते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास मालूमात है कि इन लूटने वालों ने लोगों से बकरे लिए, देगें ली और हत्ता कि ऊँट तक लिए। और ये ऊँट का क्या वाक़या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सामीन नाज़रीन, सबसे पहले ये बात समझ लें कि एक होता है इस्तिखारा और एक होता है इस्तिशारा। इस्तिखारा का मतलब यह है कि अल्लाह ताला से खैर तलब करना। चुनांचे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने जायज़ उमूर में इस्तिखारा करता है अल्लाह ताला कभी उसको नामुराद नहीं करता। और बुखारी शरीफ की यह रवायत है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुनल इस्तिखारत फिल उमूर कुल्लिहा कमा युअल्लिमुनस सूरत मिनल कुरान। आप फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई कराम को इस्तिखारा की तालीम ऐसे दिया करते, यानी इस्तिखारा के मामलात और इस्तिखारा के मसाइल इस तरह सिखाया करते कि जिस तरह आप कुरान मजीद की सूरतें सिखाते। तो यानी इससे पता चला कि इस्तिखारा की एक बड़ी अहमियत है। कुतुब अहदीस में आता है जब भी इस्तिखारा करना मकसूद हो किसी जायज़ काम के लिए, यानी आपने सफ़र करना है, कोई कारोबार का मसला है, कोई अहम फैसला करना है, सफ़र करना है, या आपका कोई रिश्ते का मसला है, तो किसी भी जायज़ मामले के लिए, जायज़ उमूर के लिए आप इस्तिखारा करें। और इस्तिखारा करने का तरीका जो मसनून तरीका है वो ये, आप सबसे पहले 2 रकत नमाज नफल बनियत इस्तिखारा पढ़ें। और उस वक्त ये देख लेना चाहिए कि कोई मकरूह टाइम ना हो, यानी दिन को भी आप पढ़ सकते हैं, रात को भी। और दिन को अगर आप पढ़ें तो जो औकात मकरूहा हैं, यानी फजर के बाद है, ज़वाल का टाइम है, सूरज गुरूब होने के करीब का टाइम है, असर के बाद का टाइम है, उस वक़्त ये नवाफिल ना पढ़े। इसके अलावा 2 रकात नमाज नफल पढ़कर फिर उसके बाद दुआ करनी है। और ये दुआ ही है, आप नेट से भी देख सकते हैं, किसी नमाज की किताब से भी देख सकते हैं और देख कर इसको पढ़ लें। ये दुआ ही असल में है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सखीरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका बिकुदरतिका। ये वाला आगे तक पढ़ते जाएं। इसमें 2 मरतबा लफ्ज़ आता है इन्ना हाज़ल अम्र। यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा मुराकबा करें और जो आपका मसला है, जो आपकी हाजत है, जिस बारे में आप अल्लाह ताला से मशवरा करना चाहते हैं, खैर तलब करना चाहते हैं, वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें। ये आसान, मसनून और सही और असली तरीका है इस्तिखारा करने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा रंग नज़र आएगा और कौन सा ख्वाब आएगा और कैसे इशारा होगा। तो ये बात याद रखें कि किसी तरह का ख्वाब आना और ख्वाब में किसी तरह का ख़ास मंजर नज़र आना ये इस्तिखारा की शराइत में से नहीं है और ये कोई लाजमी नहीं है। ये बात भी याद रखें कि ख्वाब आ भी सकता है, ख्वाब नहीं भी आ सकता। हाँ, अलबत्ता यह कि जब आप इस्तिखारा करते हैं यानी अल्लाह ताला से खैर तलब करते हैं, तो अगर उस काम में आपके लिए खैर है तो अल्लाह जल्ल शानु आपको लाजमी कामयाबी अता फरमाएगा। अगर उस काम में आपके लिए खैर नहीं है और उसमें कोई नुकसान का अंदेशा है तो अल्लाह जल्ल शानु आपका वो काम होने नहीं देगा और आपको उससे बचा लेगा। इस्तिखारा जो है वो आप 2 दिन करें, 3 दिन करें, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक इस्तिखारा करें। अगर वो उस काम में खैर है तो मुमकिन है कि आपको ख्वाब आ जाए, मुमकिन है कि आपको कोई हसीन मंजर नज़र आ जाए। ये भी हो सकता है कि उस काम के मुतल्लिक़ इधर उधर से कुछ लोग आपको अच्छा मशवरा दे दें, आपको पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए और आपको शरह सदर हो जाए। यानी शरह सदर का मतलब यह है कि आपको इस काम का, इस बात का यकीन हो जाएगा कि अल्लाह जल्ल शानु आपकी इस सिलसिले में गैबी मदद फरमाएगा। ये है इस्तिखारा की हकीकत। तो ये बात जान लेनी चाहिए कि इस्तिखारा का मतलब कोई गैब को जानना नहीं है, बल्कि खैर को तलब करना है।
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود استخارہ کرنے کی بجائے عاملوں سے، ڈونکی باباؤں سے، دوسرے لوگوں سے استخارہ کرواتے ہیں اور پھر وہ لوگ ان کو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جعلی عمل کی 4 نشانیاں، جب آپ دوسروں سے استخارہ کروائیں گے تو آج کل فوری طور پر ہر کسی کو وہ پہلے ہی منٹ میں یہ کہہ دیتے ہیں، لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں۔ کس طرح؟ آپ پر تو جادو ہے، آپ پر تو سایہ ہے، عصیب ہے۔ تو اب اس سایہ، عصیب اور جادو کے توڑ کے لیے فوراً ہمیں جو ہے وہ آپ اتنی رقم بھیج دیں، اتنے پیسے بھیج دیں۔ لوگ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ فوراً آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ کرے اور فوراً آپ کو کہے دیگ دے دو، بکرا دے دو، آپ یہ کر دو، یا آپ کو ڈرا دے، جادو ڈھونڈا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ تو بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ خود مسنون طریقے سے استخارہ کریں۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ استشارہ کیا ہے کہ کسی بھی صاحب علم، صاحب فہم، جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والا آدمی ہے، جس پر خوف خدا بھی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نور فراست عطا کیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن کی نور فراست سے ڈرو، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ان کا مشاہدہ اتنا ہے، ان کا تجربہ اتنا ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی روشنی میں آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے استشارہ، اور اس کے لیے علم العادات سے بھی جو ہے وہ مدد لی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی ماہر ہو تو وہ اس کے ساتھ بھی لے کر آپ کے نام، آپ کے حالات، آپ کے معاملات کو دیکھ کر آپ کو اچھے طریقے سے کوئی گائیڈ کر سکتا ہے۔ اس کو استشارہ کہتے ہیں۔ تو اس استشارہ کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ سے آگے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہم سے اگر یہ فائدہ اٹھانا چاہتے تو کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کس وقت کس طریقے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں رہنمائی کے لیے، اور اس رہنمائی کا آپ کو کتنا ہدیہ دینا ہوگا، اور وہ بھی میں آپ کو صاف بات بتا دوں گا، اور ہمارا طریقہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور سامعین، اب آئیے سنیے کہ ہمارے ایک جو دوست ہیں، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں گا، بیرون ملک ہمارے ایک صاحب حیثیت دوست ہیں جو پہلے ہمارے ساتھ متعلق نہیں تھے، اب اس کے بعد کئی مہینوں سے ہمارے ساتھ وہ وابستہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کسی سے استخارہ کروانا تھا اپنے کسی مسئلہ کے بارے میں، تو کئی عاملوں سے رابطہ کیا، کئیوں نے ان سے دیگ کا کہہ کر پیسے لیے، کئیوں نے ان سے بکرے کا کہہ کے لیے، اور ایک عامل نے تو کہا کہ میں فوراً آپ کو یہ بتا دوں گا، وہ بتا دوں گا، مجھے 1 اونٹ کے پیسے چاہیے جو کہ میں نے ذبح کر کے تسلیم کر دیں۔ اب 1 اونٹ کے پیسے جو ہیں وہ لاکھوں میں بنتے، اور انہوں نے دے دیے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے ان کو صحیح رہنمائی نہیں کی اور کوئی بات نہیں بتائی، حتیٰ کہ بعد میں پھر اپنے فون نمبر بھی بند کر دیے۔ تو لہذا سامعین و ناظرین، آپ ایسے جعلی ڈونکی باباؤں سے بچیے۔ بہتر اور افضل اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استخارہ اس بتائے گئے طریقے کے مطابق خود کریں۔ ہم یہ دعا جو استخارہ والی سکرین پہ بھی لگا دیں گے اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لگا دیں گے۔ اب آئیے کہ اس کے باوجود بہت سارے ایسے سادہ لوگ ہیں کہ جو یہ دعا دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ استخارہ کی جو ہے وہ استخارہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ اگر یہ چیک کرنا چاہیں کہ ان پر جادو ہے، نظر بد ہے، عصیب ہے، یا ان کو جسمانی پرابلم ہے، یا ان کے مسئلے کا کون سا حل ہے، تو وہ لوگ کیا کریں کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی عمر یہ لکھ کر، اور اگر کوئی علامات ہیں، یعنی علامات میں یہ کہ کوئی خوشبو یا بدبو آتی ہے، کوئی برے خواب آتے ہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں، یا جو بھی آپ کے مسائل ہیں، کچھ وہ مختصر لکھ کر آپ ہمیں میسج کریں۔ ہم نے اس سلسلے میں کچھ ماہرین کی، صحیح عاملین کی ایک چھوٹی سی ٹیم جو ہے وہ دی ہے، جو حقائق پہ مبنی رہ کر معاملات کو دیکھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، میں خود بھی اس چیز کو دیکھتا ہوں، تو وہ پھر ہم انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم ملے گا ہم آپ کو رپلائی کر دیں گے۔ میں یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ہمیں کال کرتے، کال ہم اٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ میسج کریں گے، میسج کا آپ کو انشاءاللہ رپلائی آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنے پرٹیکولر پرووائڈ کر دیں گے اپنا نام، ولدیت، نام اور والدہ کا نام اور اپنی عمر، تو اور ساتھ مناسب سا ہدیہ، وہ ہمارا جو نمائندہ ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنا آپ کا ہدیہ ہے آپ کے مسئلے کے مطابق، وہ آپ نے دینا ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کے وہ چارجز نہیں ہیں، نہ ہی آپ کو کہیں گے کہ یہ بکرے دے دیں، یہ اونٹ دے دیں، یہ دیگے دے دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس لیے ہے کہ ظاہر ہے ہمارا ادارہ ہے
پھر ہماری ایک مختصر سی ٹیم ہے اور اس پہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. اور اس استخارہ میں جو ہم سے کروائیں گے ہم آپ کو علم الاعداد کی روشنی میں اور علم الحروف کی روشنی میں آپ کا اسم اعظم بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کے مسائل اور آپ کے معاملات کے مطابق بتا دیں گے. جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس استخارہ کی روشنی میں جو چیز ہم آپ کو بتائیں گے یہ بات یاد رکھیں یہ قطعی نہیں ہوگی. قطعی علم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے یعنی قرآن و سنت کا ہے. یہ ظنی علم ہوتا ہے. ہاں اس سے بہت سارے ہمیں اشارے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہم بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ اگر کون سا اپنے مسائل کے مطابق صدقہ دیں گے جو کہ آپ نے خود دینا ہے اور اپنے پاس کسی نہ کسی کو دینا ہے کہ کس صدقے سے آپ کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوگا, کون سا آپ وظیفہ کریں گے. اگر آپ سٹون پہننا چاہتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں یہ جو سٹون وغیرہ ہے یہ پتھر یہ کچھ نہیں دیتا. ہاں البتہ ان کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ رنگ ہماری طبیعت پر جو ہے وہ کچھ اثرات چھوڑتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں انہیں نارنجی رنگ پسند ہے, کئیوں کو یلو رنگ پسند ہے, کئیوں کو نیلا رنگ پسند ہے اور ان کی طبیعت پر وہ اثر چھوڑتا ہے. تو صرف اتنا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسباب کی دنیا میں سے ایک سبب ہے. باقی حقیقی کارساز اور مؤثر صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے. وہی دینے والا ہے, وہی نفع پہنچانے والا ہے, وہی خیر دینے والا ہے اور وہی ہمیں ہر شر سے بچانے والا ہے. تو سامعین و ناظرین امید ہے کہ آپ استخارہ کے متعلق بہت ساری چیزیں بھی جان گئے ہوں گے اور آئندہ سے آپ انشاءاللہ جعلی عملوں سے بھی بچیں گے اور ہم سے کیسا فائدہ اٹھا سکتے یہ بھی آپ جان گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو بھی خیر کی نیت کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید دینی, روحانی اور علمی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں. بہت شکریہ.